ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور اب بھی کھڑے رہیں گے جو بھی ایشوز آئیں. اور آپ کی مثال آپ نے دیکھ لی ابھی رول اوور کے پیسے کا ایشو بھی تھا, 2 ارب ابھی دے, 1.3 بلین وہ آگے لون بھی تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ اور کسی ملک نے ابھی تک, چاہے مغرب کا ہو یا مسلمان ملک ہو, صرف چائنا نے کمٹ کیا. ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے جس کو شاید دیکھتے ہوئے ہمارے دیرینہ دوست چین نے, جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں جو کہ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس نے آخر پیغام کیا بھیجا اور کیوں بھیجا؟ مشاہد حسین سعید صاحب, ویلکم ٹو دی شو. اچھا جی, تو مشاہد حسین سعید صاحب, آپ کوئی, ہم نے سنا کہ پیغام آپ لے کے آئے ہیں, اب آپ کو اچھی میٹنگز کچھ کر کے آئے ہیں, لیکن ایک تو ہے کہ چین سے ہمیشہ اچھی خبر ملتی ہے. چین آپ کا درینہ دوست ہے, جیسے آپ نے فرمایا, آپ کا ساتھی ہے, اور مشکل وقت میں, اچھے وقت میں بھی, اس لیے ہم کہتے ہیں انگریزی میں آل ویدر فرینڈ. تو میں کوئی 3-4 سال کے بعد چین گیا, کیونکہ کووڈ کا ایشو تھا, جانا مشکل تھا, لیکن 1-2 اہم کانفرنسز آئیں, اور اب چائنا میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے, نئی قیادت, نئی لیڈرشپ انڈر شی جن پنگ, اور ایک مستحکم طریقے سے ہوا ہے. 3 باتیں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اہم تھیں ان کی طرف. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور اب بھی کھڑے رہیں گے جو بھی ایشوز آئیں. اور آپ کی مثال آپ نے دیکھ لی ابھی رول اوور کے پیسے کا ایشو بھی تھا, 2 ارب ابھی دے, 1.3 بلین وہ آگے لون بھی تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ اور کسی ملک نے ابھی تک, چاہے مغرب کا ہو یا مسلمان ملک ہو, صرف چائنا نے کمٹ کیا, نمبر 1. دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اس کو خطے میں اور دنیا میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو چین پاکستان کی دوستی کھٹکتی ہے, تو آپ احتیاط سے رہیں, آپ پر دباؤ آئے گا اور دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کچھ مکسڈ سگنلنگ بھی گئے ہیں, ماضی میں بھی گئے ہیں, اور ہم نے کچھ اور وہ اچھا نہیں, بیلنسنگ ایکٹ, جو بیلنسنگ ایکٹ کی بات کرتے ہیں. سو یہ بڑا واضح ہے, اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے, چین ہمارا بہترین دوست ہے, ساتھی ہے, اور نمبر 1 ہے. اور تیسری جو سب سے اہم بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت عدم استحکام کی صورتحال ہے, اور جو چپکلس چل رہی ہے, تکرار, تصادم, تضاد کی سیاست, تو ہم اس میں مداخلت تو نہیں کرتے, لیکن ہمارا دوستانہ مشورہ ہوگا کہ جتنے ہمارے اور سارے سیاسی جماعت ہمارے دوست ہیں, اس میں کوئی وہ تفریق نہیں کرتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مفادات اور پاکستانی عوام کے مفادات کو پہلے رکھیں, اور اپنے ذاتی, گروہی یا سیاسی مفادات کو پیچھے رکھیں. اور کیونکہ پاکستان میں اگر عدم استحکام ہوگا تو اس میں پاکستان کو خود نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو یہ دوستانہ مشورہ انہوں نے, اور بڑا واضح طور پر, اور میرے خیال میں ایک دوست کا فرض ہے کہ سچ بولے اور صحیح بات کرے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چین کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک انسٹیبلٹی ہے, یہ پاکستان کے لیے, جو ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہے بہرحال, لیکن چین بھی ایک اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو بالکل, اور بہت ان کو تشویش ہوگی, کیونکہ یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے نا. 2022 آپ کو پتہ ہے نسیم زرہ صاحبہ, وہ بالکل ضائع ہوا اس لڑائی میں. یا ایک تھا کہ کون بنے گا چیف, اور کوئی ایشو تو نہیں تھا نا, پورا سال ضائع کیا ہم نے. اور اب پہلے 3 مہینے جو پہلا کوارٹر ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. تو کون سنے گا کیس, ہاں کون سنے گا کیس, یہ کیا ہوگا. اور آپ کی معیشت کا برا حال ہے, ملک تقسیم ہے, ادارے تقسیم ہو رہے ہیں, اور تصادم ہو رہا ہے. اور شہادتیں دیکھیں ایران پاکستان بارڈر پہ, وہاں سے آپ دیکھیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں, اور دہشت گردی کا ایشو اور بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ہماری قیادت, کہ ہمیں ناشکری کریں. قائد اعظم نے بڑی کاوشوں کوششوں کے بعد یہ ملک بنایا تھا, اور مخالفت کے باوجود, اور اس کا کیا حال کر رہے ہیں. تو اگر ہم ابھی معاملہ ٹھیک نہیں کرتے, تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی, نہ معاف کریں گے. پاکستان کا ڈی این اے دیکھیں نا, اسکاٹ لینڈ میں پاکستان بالکل حمزہ یوسف, تو دس از واٹ وی آر. پاکستان میں کتنی جان ہے, بلکہ میں نے مذاق سے کہا لوگوں کو,
میں نے کہا ان کے سفرا کو، اسپینش امبیسڈر کو، کہ آپ پاکستانی آپ کی وحدت کے ضامن ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا جو آپ کا علیحدگی پسند تحریک ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں پاکستانی جو ہیں ادھر سارا آپ کے کیٹلونیا کی جو بات ہوتی ہے میجورٹی ادھر ہے پاکستانی ہے، اور ادھر بھی اسکاٹ لینڈ میں بھی دیکھیں پاکستانی وہ فیصلہ کریں گے کہ برطانیہ متحد رہتا ہے کہ علیحدگی پسند ہے. تو اب پاکستان کا کتنا کلیدی کردار ہے. تو یہ بتائیں مشاہد صاحب، آپ خود بھی ظاہر ہے پارٹی کا حصہ ہیں، سینیٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، تو وین یو لک ایٹ چائناز کنسرن، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کنسرن جب ہی چائنا نے شیئر کیا ہوگا اور پیغام بھیجا ہوگا پاکستان کو، اگر اس کو نظر آئے کہ یہ بہت سنگین ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی کہ یہ سنگین معاملہ ہے اندر جو آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1971 کے بعد سب سے سنگین بحران ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلکہ ایک بحران ہی 3-4 بحران اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس میں آگے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت تک، کہ ایز اف کہ ڈیڈ اینڈ ہے اور ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے. اور ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا اور جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کا خون بہایا. تو لیکن آپس میں جو سیاستدان ہیں، جو منتخب نمائندے کہتے ہیں، قائدین کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. ہم کہتے تھے ٹرائبلزم کی بات. میں جب پشاور گیا تھا، یہ واقعہ ہوا وہ مسجد کے وہ بم بلاسٹ کا اور دہشت گردی کا، تو مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی 1 فروری کو پشاور میں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم قبائل ہیں، اصلی قبائلی تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. آپ کی سوچ ہی قبائلی سوچ ہے کہ آپ اپنے قبیلے، اپنے گروہوں، اپنی پارٹی یا اپنی ایک گروپ سے آگے تو ہم سوچ نہیں سکتے. تو یہ بات یہ افسوسناک بہت پہلو ہے، بہت سنگین ہے، اور یہ ایک امتحان بھی ہے ہماری سیاسی قیادت کا، کیونکہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب ڈیڈ لاک ہوا، 77 میں ہوا، کلیش ہوا، اس کا نتائج کیا ہوا؟ 93 میں انسٹیٹیوشنل کلیش ہوا، اس کا کیا نتائج؟ میرا خیال ہے جو اب صورتحال ہے اس کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں 77 کے حوالے سے. اگر کوئی آپ کہیں کہ پیریلل، واٹ وڈ یو سے کہ جو جتنا کلیش ہے اس وقت؟ 77 میں پھر بھی گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو شروع ہو گئی تھی، یہ نہ بھولیں. 77 میں وہ پھر ضیاء صاحب نے اپنا رنگ دکھایا، وہ دکھایا، صحیح بات، لیکن وہ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے. انفیکٹ ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. نہیں 77 میں اتنے برے حالات نہیں تھے، اس وقت میڈیشن بھی ہوئی تھی. سعودی عربیہ کی ریاض الخطیب جو سفیر اور ہمارے بھی گئے تھے، اور ادھر بھی گئے تھے اور ادھر مل بیٹھے تھے. یس 3 مہینے گڑبڑ ہوئی، لمیٹڈ مارشل لا بھی لگا، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم یہ مسئلہ حل ہوگا مذاکرات کے ذریعے. ابھی تو ہم بات کرنے کو تیار ہی نہیں، مذاکرات کی بات چھوڑیں آپ. اور وہ جو بھی تھی اس کو اسمبلیز کنٹروورشل ہو گئی تھی، لیکن گفتگو جاری تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے سنگین بحران ہے. 71 کے بعد مشکل ہے. ناظرین، مشاہد حسین صاحب اپنی 3 دہائی تو ہوگی ان کو سیاست میں، اف ناٹ لانگر، اور صحافت میں تو 4 ہو گئی ہیں. بڑی کینلی یہ انہوں نے جی ایچ کیو بھی دیکھا. انہوں نے وہ کہتے تھے یہی انہوں نے آپ نے شروع کیا تھا نا کہ روڈ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں نے کوائن کیا تھا، روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. تو بریک لیتے ہیں، ان کے بعد اس کے بعد پیغام تو یہ لے آئے، انہوں نے بتا بھی دیا کہ چینی کنسرنڈ ہے. ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا، ویل آسک ہم ٹو ٹیل اس کہ کوئی راستہ ان کو دکھائی دیتا ہے آگے کا کیا ہے. لاہور میں یہ کلیئرلی میسج گیا کہ جی ہم سپریم کورٹ 3 ممبر بینچ کو ورچولی بوائیکاٹ کریں گے، ایسا فیصلہ آئے گا تو ہم مانیں گے نہیں. تو یہ ڈیڈ لاک، مہا ڈیڈ لاک ہے، کیا کریں مشاہد صاحب؟ دیکھیں جی، ڈیڈ لاک توڑنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2 راستے ہیں، ورنہ اگر ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹے گا پھر کوئی تیسری فورس آ کے توڑ دے گی. کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے جب 2 قوتیں سیاسی لڑتے ہیں اور there will be an extra constitutional intervention جو آئین کے بالاتر ہو کے، یہ کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ پھر وہ جو خلا ہے وہ کوئی نہ کوئی پر کرے گا. تو میرے خیال 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک، ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، الیکٹڈ ہے، چاہے جتنا بھی کنٹروورشل ایک طرف سمجھا جائے، ایک انسٹیٹیوشنل فورم ہے، آپ اس کے تھرو ایک ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کنوین ہو سکتا ہے، ایوان صدر میں ہو سکتا ہے، وہ کنوین کریں. دوسرا جو ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشن تو ہے، لیکن میرے خیال میں 2 ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک سعودی عربیہ، ایک ترکی. رجب طیب اردوغان، محمد بن سلمان.
दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान की आवाम पर भी, सियासी कुव्वतों पर। बहुत अफसोस हो कि बाहर नहीं, भुट्टो साहब के जमाने में क्या हुआ वो था? उन्होंने भुट्टो साहब ने तो भेजा था नहीं, अपने सऊदी से। सफीर आया था रियाज अल खतीब, Yes, उन्होंने भुट्टो साहब इंटरवीन जहाज किया में था, भेजा, बिल्कुल आपने, और सबने एक्सेप्ट किया था। बट हैवंट वी मैच्योर्ड दिस इज नहीं, हाँ, ये होगा ये 40 इट विल बी अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि आप में 40 अपनी साल। सलाहियत ही नहीं है। लेकिन यही हमारा मसला है ना कि हम नई गलतियां नहीं करें। मैं दोस्तों को कहता हूँ Okay, पार्लियामेंट पुरानी में गलतियां। पुरानी गलतियां ना दोहराएं, अब नई गलतियां करें। अब उनकी सलाहियत ही नहीं रही नई गलतियां करने की, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना ये सूरत हाल नहीं चल सकती। क्योंकि एक कुव्वत दूसरी को खत्म नहीं कर सकती। सियासी कुव्वतें हैं, उनका खात्मा सिर्फ बैलेट के जरिए हो सकता है, डंडे के जरिए नहीं हो सकता। हमारा एग्जाम्पल देख लें, अवामी लीग के खिलाफ अपने मिलिट्री एक्शन लिया, आपने अगरतला में गद्दार डिक्लेयर किया, फिर अयूब खान ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया, बाद में भुट्टो ने उनको रिलीज भी किया, वली खान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गद्दार है, पार्टी बैन भी कर दी, फिर क्या हुआ? अच्छा, इस वक्त तो सूरत हाल ये ना कि राना सनाउल्लाह साहब, हालांकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इज स्पीकिंग विद टू टंग्स। एक तरफ ख्वाजा साहब कहते हैं जी बैठे बात करें, बड़े बैठे ये वो सब करें, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं वो रहेंगे, या हम सियासी तौर पे, नॉट फिजिकल। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल भी कह दिया कि जी कोई सूरत हाल ही नहीं ऐसी कि हम बात करें उनसे, और ये तो हो ही नहीं सकता कि बात की जाए उनसे, ये तो आइन के खिलाफ हैं और इनसे बात नहीं करूंगा, मैं मरते दम तक इनके खिलाफ रहूंगा। देखिए वही रहे खिलाफ, लेकिन मुझे समझ नहीं engaged आती तो- कि जब एक फोन कॉल आता है पिंडी से या उनके किसी ज़ैली इदारे से किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर का, उसमें तो सारे लाइन हाजिर हो जाते हैं, गुफ्तगू भी होती है।